بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ 22واں سبق ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ترجمہ کیا جائے گا، عبارت پر اعراب لگایا جائے گا اور مختصر مطلب انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی بتایا جائے گا۔ ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض۔ پھر طعن یہ 10 چیزوں سے ہوتا ہے جن میں سے بعض زیادہ سخت ہیں قباحت میں بعض سے۔ 5 منها تتعلق بالعدالہ، جن میں سے 5 کا تعلق عدالت سے ہے۔ و5 تتعلق بالضبط، اور 5 کا تعلق ضبط سے ہے۔ ولم يحصل الاعتناء بتمييز احد القسمين من الآخر، اور اہتمام نہیں کیا ہے 2 قسموں میں سے ایک کو دوسری سے علیحدہ کرنے میں، الگ کرنے میں۔ 2 قسموں میں سے ایک کو دوسری سے علیحدہ کرنے میں اہتمام نہیں کیا ہے، علیحدہ کرنے کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ لمصلحۃ اقتضت ذلک، کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے اس نے تقاضا کیا اس کا، یعنی عدم اہتمام کا تقاضا کیا۔ وہی ترتیبها علی الاشد فالاشد فی موجب الرد علی سبیل التدلی، اور وہ مصلحت ان اشیاء کو مرتب کرنا ہے الاشد فالاشد کے قاعدے کے مطابق، رد کو ثابت کرنے میں، علی سبیل التدلی اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہوئے۔ اس عبارت کا مطلب ذرا سمجھ لیں تفصیل کے ساتھ۔ یہاں اسباب رد 2 ہیں، ایک ہے سقط فی الاسناد جس کا مکمل بیان ہو چکا، اب یہاں سے طعن راوی کا بیان ہے۔ طعن فی الراوی اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ طعن فی الراوی جو ہوتا ہے، راوی کے اندر جو طعن لگتا ہے، یہ 10 چیزوں سے ہوتا ہے۔ ان 10 چیزوں کو 2 جگہ تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے ایک کو ما یتعلق بالعدالہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ما یتعلق بالضبط کہا جاتا ہے۔ یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں جو راوی کی عدالت کے اندر طعن پیدا کر دیتی ہے، اور 5 چیزیں ایسی ہیں جو راوی کے ضبط کے اندر طعن پیدا کرتی ہے، جرح کرتی ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں ان کو یہ ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ بیچ میں ولم يحصل الاعتناء سے ایک بات کہی ہے کہ اصول حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ ما یتعلق بالعدالہ کو ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے، اس کے بعد پھر ما یتعلق بالضبط کو بیان کریں گے۔ لیکن نخبہ کے اندر جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ یہاں پر رعایت کی گئی ہے الاشد فالاشد، یعنی جو قباحت میں سب سے زیادہ سخت ہے اس کو پہلے بیان کیا ہے، اور پھر جو قباحت میں اس سے زیادہ کم درجے کا اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی آپ تفصیل مثال کے طور پہ یوں سمجھیں، ما یتعلق بالعدالہ 5 ہیں۔ نمبر 1 کذب، نمبر 2 تہمت کذب، نمبر 3 فسق، نمبر 4 جہالت، نمبر 5 بدعت۔ اس کے بعد ما یتعلق بالضبط یہ بھی 5 ہیں، فحش غلط، کثرت غفلت، وہم، مخالفت ثقات، سوء حفظ۔ یہ 5 ہیں۔ عام اصول حدیث کی کتابوں میں پہلے ما یتعلق بالعدالہ کو بیان کیا گیا، اس کے بعد پھر ما یتعلق بالضبط کو بیان کیا گیا، لیکن نخبہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ان میں سے جو زیادہ سخت ہیں اس کو پہلے بیان کیا۔ مثال کے طور پر صاحب نخبہ نے، آپ یہاں پر غور کریں گے تو سب سے پہلے کذب راوی کو بیان کیا۔ کذب راوی ہے، ٹھیک ہے، ما یتعلق بالعدالہ، تہمت کذب ہے، اس کے بعد فحش غلط، یہ ما یتعلق بالضبط میں سے ہے۔ کثرت غفلت ما یتعلق بالضبط سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے وہم، اس کا تعلق ما یتعلق بالضبط سے ہے۔ مخالفت ثقات ما یتعلق بالضبط سے ہے۔ اسی طریقے سے جہالت اور بدعت، ان دونوں کا تعلق ما یتعلق بالعدالہ سے ہے۔ تو یہاں پر عام ترتیب نہ رکھ کر کے انہوں نے الاشد فالاشد کا اعتبار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ ما یتعلق بالعدالہ 5 ہیں اور ما یتعلق بالضبط 5 ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ ہمارے ایڈمن صاحب ویڈیو بنائیں گے تو یہ اس کو سامنے لگا دیں گے تاکہ آپ کی نظر کے سامنے رہے۔
اب یہ ان 10 قسموں کو بالترتیب بیان کریں گے اپنی ترتیب کے اعتبار سے. ان الطعن اما ان يكون لكذب الراوی فی الحدیث النبوی بأن یروی عنہ ما لم یقل متعمدا لذلك، اس لیے کہ وہ یا تو ہوگا راوی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے حدیث نبوی میں. کیا جھوٹ بولے؟ بأن یروی، بے طور کہ وہ روایت کرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی، حال یہ کہ وہ اس کو عمدن کر رہا ہو، متعمدا لذلك، اس کو عمدن کر رہا ہو. اور تہمتہ بذلک، یا یہ جو طعن ہوگا تہمت کذب کی وجہ سے ہوگا. بألا یروى، بے طور کہ بألا یروى ذلك الحدیث الا من جہتہ، کہ روایت نہ کیا جائے اس حدیث کو مگر تہمت کذب کے اعتبار سے، حال یہ کہ وہ مخالف ہو قواعد معلومہ کے. وکذا، اور یہی حکم ہے اس شخص کا جو معروف بالکذب ہو اپنے کلام میں. وکذا من عرف بالکذب فی کلامہ، اور یہی حکم ہے اس شخص کا جو معروف ہو اپنے کلام میں جھوٹ کے ساتھ، یعنی جو اپنی گفتگو میں جھوٹ بولنے کے اندر معروف ہو. وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وَقُوعُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، اگرچہ اس کا اظہار، اگرچہ اس کا ظہور یعنی جھوٹ کا وقوع ظاہر نہ ہوا ہو حدیث نبوی میں. وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ، اور تہمت کذب کا درجہ، تہمت کذب کا درجہ پہلے سے کم ہے، یعنی کذب سے کم ہے. دیکھیے کذب کے بارے میں صاف طور پہ بتلا گیا. راوی اگر جھوٹ بولتا ہے، سب کو پتہ ہے، وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ حدیث اس نے گھڑی ہے، تو اس کی حدیث تو موضوع ہوتی ہے، جس کا بیان تفصیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے. تہمت کذب کا کیا مطلب ہے؟ تہمت کذب کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے جس کو صاحب کتاب یعنی ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا. ایک مطلب یہ ہے کہ راوی ایسی حدیث بیان کرے جو دین کے قواعد معلومہ کے خلاف ہو، اسی طریقے سے نصوص قرآن کے خلاف ہو، تو اس سے اس پہ تہمت ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا مطلب یہ ہے کہ راوی کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ اپنی گفتگو میں بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے. تو انہوں نے تہمت کذب کے 2 مطلب بیان کیے ہیں. ان دونوں مطلب کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ اس کی بیان کردہ حدیث قواعد معلومہ کے خلاف ہو، جو مشہور باتیں اس کے خلاف ہو. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہو. وہذا دون الاول، تہمت کذب کا درجہ کذب سے کم ہوتا ہے. او فحش غلطی اے کثرتی، اس کے بعد درجہ آتا ہے فحش غلط، کثرت غلط. او فحش غلطی، یا اس کے غلطی کے کثیر ہو جانے کی وجہ سے. اس کے بعد درجہ آتا ہے فحش غلط کا، یعنی کثرت غلط، غلطیاں بہت زیادہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں اس کی درستگی سے زیادہ ہے. او غفلتی عن الاتقان، یا اس کے غافل ہو جانے کی وجہ سے پختگی سے، یعنی اس کی جو پختگی زیادہ نہیں ہے، غافل زیادہ رہتا ہے، اسناد کو اچھی طرح محفوظ نہیں کرتا ہے، غفلت اور بے توجہی رہتی ہے. او فسقہ اے بالفعل او القول مما لم يبلغ الكفر وبينه وبين الاول عموم وانما افرد الاول لكون القدح به اشد في هذا الفن واما الفسق بالمعتقد فسياتي بیانه. راوی کے فسق کی وجہ سے، اب یا فسق بالفعل ہو یا فسق بالقول ہو، مما بشرطے کہ وہ حد کفر تک نہ پہنچے، کفر تک نہ پہنچے. وبینہ، اس کے درمیان اور اول یعنی کذب کے درمیان عموم خصوص کی نسبت ہے. وانما افرد الاول، اور صرف تنہا ذکر کیا، پہلے کو الگ سے بیان کیا پہلے کو. لکون القدح، اس لیے کہ اس کے ذریعے طعن، اس کے ذریعے جرح بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اس فن میں، یعنی فن حدیث میں. اور بہرحال فسق اعتقادی تو اس کا بیان آگے آئے گا. یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر راوی فسق قولی یا فسق فعلی کا مرتکب ہے. فسق قولی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ فسق قولی ہے. فسق فعلی کا مطلب یہ ہے کہ زنا کرتا ہے اور جوا قمار بازی کرتا ہے، سٹے بازی کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں یہ ہے.
فسق فعلی کے اندر اگر کوئی راوی ایسا ہے تو اس کی بھی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ فسق قولی فسق فعلی، بیچ میں انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ فسق قولی کے اندر جھوٹ بولنا بھی ہے، تو فسق کے اندر کذب داخل ہے، یعنی دونوں کے درمیان عموم خصوص ہے، فسق عام ہے اور کذب خاص ہے، خاص کو الگ سے بیان کیا ہے، خاص کو یعنی شروع میں کذب کو بیان کیا، حالانکہ فسق کے اندر کذب داخل ہے، اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو الگ سے کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے وَإِنَّمَا أُفْرِدَ الْأَوَّلُ، یعنی کذب کو الگ سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کذب کے ذریعے سے جو راوی پر جرح ہوتی ہے، جو طعن ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ سخت ہے، اس وجہ سے اس کو الگ سے بیان کیا۔ اب رہا فسق اعتقادی کا مسئلہ، تو فسق اعتقادی بدعت کے قبیل سے ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور وہمگی بأن یروی علی سبیل التوہم، یا وہ اس کے راوی کے وہم کی وجہ سے ہو، بیں طور کہ وہ روایت کرے توہم اور وہم کے طریقے پر، اور مخالفتی ہی اہل الثقات، یا اس کی مخالفت کی وجہ سے طعن ہو، ثقات کی مخالفت کی وجہ سے، کوئی راوی جو ہے ثقہ راوی کی مخالفت کرتا، جس کے ماقبل میں جو باتیں آئی تھی کہ وہ حدیث شاذ اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے او جہالتی ہی، یا اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے طعن لگ گیا ہو، بأن لا يعرف فيه تعدیل ولا تجریح معین، یعنی اس کے اندر نہ جرح معین ہو اور نہ ہی تعدیل معین ہو، یعنی اس کو نہ ہی متعین طور پر عادل قرار دیا گیا ہو اور نہ ہی اس کو متعین طور پر ضعیف قرار دیا گیا ہو۔ اور بدعتی ہی، یا راوی کی بدعت کی وجہ سے طعن ہوا ہو۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہی اعتقاد ما احدث على خلاف المعروف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بمعاندۃ بل بنوع شبہۃ، اور وہ یعنی بدعت وہ ایسی چیز کا اعتقاد کرنا ہے جو ایجاد کی گئی ہو مشہور و معروف بات کے خلاف، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول مشہور باتوں کے خلاف جو ایجاد کی گئی ہو، نہ کہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، معاندت کی وجہ سے، بلکہ ایک قسم کے شبے کی وجہ سے۔ یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب کتاب، اس کو ذرا سمجھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہے، کہ بدعت مفسقہ ہے کہ بدعت مکفرہ ہے۔ یہاں پر بدعت مفسقہ مراد ہے کہ آدمی جو ہے کسی نہ کسی شبے کی وجہ سے، حدیث میں کوئی بات آئی اور اس کے شبہ ہو گیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اور اس کام کو کرنے لگ گئے۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں یہ میلاد مناتے ہیں، 40واں مناتے ہیں، تیجا وغیرہ ہے، یہ فسق، یہ بھی بدعت ہے، بدعت مفسقہ ہے۔ اسی طریقے سے بدعت مکفرہ معاندت کی وجہ سے ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت کے اندر کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں، پھر بھی وہ اس کام کو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ہوتی ہے بدعت مکفرہ۔ لیکن شریعت کے اندر ایک چیز کا ثبوت ہے، شبے کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے وہ اس کام کو کرنے لگ جاتا ہے، دلیل بنا کر کے کرتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ حدیث میں آیا ہے، تو بدعت مفسقہ کے اندر آتی ہے۔ اسی طریقے سے او سوء حفظه وہی عبارت عمن یکون غلطه اقل من اصابته، یا سوء حفظ کی وجہ سے، حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے راوی پہ طعن لگ گیا ہو کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے۔ سوء حافظہ کسے کہتے ہیں؟ وہی عبارت، اور وہ نام ہے اس چیز کا کہ اس کی غلطی، راوی کی غلطی کم ہو اس کی درستگی سے، یعنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے، کم صحیح بات کرتا ہے، تو ایسے راوی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، مقبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے فالقسم الاول سے جو باتیں یہاں بیان کی گئی، او کے ذریعے جو چیزوں کا ذکر کیا گیا، اب ہر ایک کی تفصیل کریں گے۔ پہلی قسم موضوع کی بہت زیادہ تفصیل کریں گے، بہت تفصیل کے ساتھ آگے جائیں گے، اس کے بعد پھر دوسری قسم پر بحث کریں گے۔ دیکھیے، فالقسم الاول وهو الطعن بكذب الراوی فی الحدیث النبوی هو الموضوع، پہلی قسم یعنی وہ طعن ہے راوی کے جھوٹ بولنے سے، حدیث نبوی میں جو طعن لگتا ہے، حدیث نبوی میں راوی کے جھوٹ بولنے سے جو جرح ہوتی ہے، یہ پہلی قسم ہے، اس کو موضوع کہا جائے گا۔ پہلی قسم سے جو کا اگر کسی کے پہلی قسم کے ذریعے اگر طعن ہوا ہے کسی راوی پر، تو اس کی بیان کردہ
روایت اور حدیث موضوع کہلائے گی۔ موضوع کا دوسرا نام مختلق طریقے سے مصنوع بھی ہے، اس کو مصنوع بھی کہا جاتا ہے۔ والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع إذا قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة۔ اور اس پر حکم وضع کا لگانا اور اس پر موضوع ہونے کا حکم لگانا یہ صرف ظن غالب کے طریقے پر ہے، نہ کہ یقین کے طریقے پر، اس لیے کہ کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے جھوٹا، لیکن محدثین کو ایک ایسا مضبوط ملکہ حاصل ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی تمیز کر لیتے ہیں، اور صرف اس کام کے لیے محدثین میں سے وہ حضرات کمر بستہ ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں جن کے اطلاع، جن کے واقفیت کامل و مکمل ہے، جن کا ذہن روشن ہے اور جن کا فہم و ادراک مضبوط ہے۔ اور ومعرفتہ، اب یہاں سے ایک دوسری بات بیان کریں گے، اس کی معرفت یعنی وضع کی جو معرفت ہے، وضع کو جاننا، ایسے قرائن سے اس کی معرفت ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرتے ہیں، تو اس کو قرائن سے جاننے کی معرفت ثابت ہے کہ نہیں، کچھ قرینے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے وضع کو جان لیا جاتا ہے، ان قرائن کو صاحب کتاب آگے بیان کریں گے۔ ابھی اس عبارت سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وضع کو قرائن سے پہچاننا یہ نفس الامر میں خارج میں ثابت ہے، موجود ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بتلائی ہے کہ وضع کا جو حکم لگایا جاتا ہے کہ حدیث اس نے گھڑی ہے، یہ ظن غالب کی وجہ سے لگایا جاتا ہے اور یقین کے طریقے پر نہیں لگایا جاتا ہے۔ وجہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو اقرار کر رہا ہے وہ اس اقرار کے اندر بھی جھوٹا ہو، اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے مثال کے طور پہ یہ حدیث گھڑی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو، لیکن چونکہ ظن غالب ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اس حدیث پر جو ہے موضوع ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ اس کی آگے بھی تفصیل آ رہی ہے۔ وقد يعرف الوضع باقرار واضعه، اور کبھی کبھی وضع کو جانا جاتا ہے واضح کے اقرار سے۔ یہاں سے 3 قرائن بیان کریں گے، ان قرائن میں سے پہلا قرینہ کیا ہے؟ اقرار واضح ہے، واضح خود اقرار کر لے کہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، پہلا قرینہ۔ وقد يعرف الوضع باقرار واضعه، اور کبھی کبھی وضع کو جانا جاتا ہے واضح کے اقرار سے۔ قال ابن دقیق العید، ابن دقیق العید نے کہا لیکن لا يقطع بذلك، لیکن قطعی طور پر اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، لاحتمال ان يكون كذب في ذلك الاقرار، اس لیے کہ احتمال رہتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اس اقرار میں بھی۔ انتہا، ابن دقیق العید کی عبارت یہاں ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے ان کی عبارت کا بعد حضرات نے کچھ مطلب سمجھ لیا تھا، ابن حجر اسقلانی نے اس کی تردید کی ہے کہ ابن دقیق العید کے جو عبارت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا۔ کیا ہے مطلب؟ کچھ لوگوں نے اس کے یہ سمجھ لیا کہ واضح کے اقرار پر بالکل بھی عمل نہیں کیا جائے گا، نہیں عمل کیا جائے گا۔ اگر بالکل بھی عمل نہ کیا جائے اس سے تو بہت بڑی خرابی لازم آئے گی، جس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وفہم منہ بعضهم، اور ان کی عبارت سے، ابن دقیق العید کی عبارت سے بعض حضرات نے سمجھ لیا انہ لا يعمل بذلك الاقرار اصلا، کہ اس کے اقرار پر بالکل بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ ولیس ذلك، بالکل بھی عمل نہیں کیا جائے، ولیس ذلك مراد، حالانکہ ابن دقیق العید کی یہ مراد نہیں ہے۔ وانما نفى القطع بذلك، اور صرف انہوں نے قطعیت کی نفی کی ہے اس سے۔ ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، اور لازم نہیں آتا ہے قطعیت کی نفی سے حکم کی نفی لازم نہیں آتی ہے۔ لأن الحكم بالقطع، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، اس لیے کہ حکم تو ظن غالب سے ثابت ہوا ہے، وهو ها هنا كذلك، اور وہ یہاں ایسا ہی ہے۔ ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا،